بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین برحمتک استغیث۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ گراؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ گیلا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی۔ تو جہاں جہاں پہ گھاس ہے وہاں پہ اگر آپ چلتے رہیں تو پھر آپ آسانی سے چل سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ مٹی ہے کچی اور گھاس نہیں ہے، یعنی جس زمین کے پلے کچھ بھی نہیں، وہاں کیچڑ ہو گیا۔ تو انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ذرا سی بارش برسی اور زمین آپے سے باہر، اس کی اوقات جو ہے نا وہ پھر کیچڑ والی ہو گئی۔ لیکن جن کے پاس کچھ ہوتا ہے پھر ان کے اندر ضبط بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں بھی بناتے ہیں۔ تو ایک تو یہ لیسن آپ نے سیکھنا ہے آج، کیونکہ میں بچا کے چل رہا ہوں لیکن پھر بھی گھاس کی آواز آتی ہے اور ایک بڑا خوبصورت ردم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مجھے گھر سے ڈانٹ پڑ جانی ہے، اور عین ممکن ہے کہ مجھے اپنے شوز گھر سے کوئی 2 کلومیٹر دور ہی اتارنے پڑے، اور میری جینز کی پتلون جو ہے وہ پائنچے اس کے سارے جو ہیں وہ ذکر کی مستی میں مست ہو گئے ہیں، پر اتنا رسک تو لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں اگر انڈے آپ کو چاہیے تو پھر مرغیوں کی بیٹیں جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتی ہیں، دودھ چاہیے تو بھینس کا گائے کا گوبر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کانٹوں میں سے گزر کے گلابوں تک پہنچنا پڑے گا۔ تو اس لیے دیر آر نو فری لنچز۔ فطرت میں بھی آپ کو بڑا ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہے، پسینہ بہانا پڑے گا، خون دینا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا، پھر کچھ ملتا ہے۔ بیج اپنے وجود کو پھاڑتا ہے اور پھر اس میں سے کومپل نکلتی ہے۔ تو اگر بیج قربانی نہ دے تو اس میں سے پودا کیسے نکلے گا؟ انڈا قربانی دیتا ہے اپنے وجود کی تو چوزا نکلتا ہے۔ تو اس لیے اظہار و قربانی جو ہے وہ بڑا فطری فلسفہ ہے، ہمیں ایک نئے روپ میں جانے کے لیے ایک روپ کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب یہاں سے میں نہیں گزر سکتا چونکہ
یہ یہاں سے درخت جو تھا وہ انہوں نے سی ڈی اے والوں نے نکالا ہے، اور جہاں سے درخت نکالا جاتا ہے اس کی مٹی بڑی کچی ہوتی ہے، تو اگر میں اس میں پاؤں رکھوں گا، جو کہ میں نے آپ کو شاید دکھا سکوں، جب اندھیرا زیادہ تھا تو ایک میں نے رکھ بھی دیا اور آس پاس کوئی بندہ نہیں تھا، تو عین ممکن تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ مجھے کھا جاتی، لیکن اللہ کے حکم سے زمین کھاتی ہے اور اگلتی ہے۔ تو ایک پاؤں رکھنے سے ہی میری چھٹی اس نے کہا کہ نہیں، تو میں فوری طور پر اپنے پاؤں کو کھینچ کے باہر نکل آیا پیچھے۔ اب اگر میں ہوتا موٹا تو زمین نے معاف نہیں کرنا تھا۔ تو لائٹ ویٹ بندے کا جو ہے نا یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ کی طرف سے جو بھی ہو، یا حی یا قیوم۔ آج میں نے آپ لوگوں کو جو کہ میں نے آپ کو تہجد سے پہلے ایک لائیو سیشن میں، جو کہ پلانڈ نہیں تھا لیکن وہ تو میری پلاننگ ہے، تو میری پلاننگ دھرے کی دھری رہ جاتی ہے جب اللہ کی پلاننگ آ جاتی ہے، تو جو مالک کی مرضی۔ پروگرام صرف میرا یہی تھا کہ میں آپ کو ٹیرس سے تھوڑی سی بارش دکھاؤں اور ان لمحات میں شریک کروں جن سے میں گزر رہا تھا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ، اور آپ میں سے بھی 2-4 بندوں کی خواہش تھی، تو پھر بات ہو گئی، ذکر ہو گیا، ایک محفل ہو گئی چھوٹی سی۔ تو آج معمول کے مطابق صبح کا بارش رک چکی ہے، لیکن آپ کو بیک گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے سارے بادل۔ تو میں نے جو ٹیکنیک کا لڑائی ہے وہ میں آج آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں۔ یہ تو میرا ماسک ہے جو میری جیب میں ہوتا ہے ہر وقت، تاکہ اگر رش میں سے گزرنا پڑے تو ایس او پیز پر عمل کر لیا جائے۔ یہ جو ہے نا یہ شاپر سا، یہ اس موبائل کا ایک پاؤچ مجھے گفٹ ملا، اس موبائل کا ایک پاؤچ۔ تو وہ جو پاؤچ تھا وہ چونکہ میرا پہلے والا ابھی ٹھیک چل رہا ہے، تو نئے والے کو میں نے رکھ دیا، اور اس پاؤچ کا جو کور تھا وہ بڑا زبردست کور نکلا۔ اب اس میں سے میں ٹچ بھی کر سکتا ہوں موبائل کی سکرین کو، اور کل میں نے سنا جا کے کہ ویڈیو بھی آپ کے پاس ٹھیک پہنچ رہی تھی، تھوڑا بہت ویڈیو بلر تھی لیکن آواز کلیئر تھی۔ تو اگر بارش بہت تیز ہو تو یہ پاؤچ کے بیگ کو میں استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے میں دوسرا وہ جو پولیتھین بیگ تھا وہ یوز کیا، لیکن وہ مزہ نہیں کرتا، کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ اور یہ جو تھا نا یہ زبردست ہے، ایک تو بالکل موبائل کے سائز کا تھا، یہ میں آپ کو DIY بتا رہا ہوں، ڈو اٹ یور سیلف، ورنہ مجھے کوئی بتا رہا تھا نوجوان کے سارے 1000 کا ملتا ہے وہ، تو ہم نے تو بھائی دیکھیں جو پھینک دینا تھا پاؤچ، اس کا کور وہ ہم نے استعمال کر لیا، ابھی بھی میری جیب میں ہے۔ اب جب تک یہ پھٹ نہیں جاتا اس کو میں استعمال کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج میں نے آپ کو بات بتانی ہے جو اس وقت بتانا چاہ رہا تھا، ایٹماسفیئر کے بارے میں، اسپرچول اور فزیکل ایٹماسفیئر کیا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کبھی کسی نے اس طرح سوچا ہو۔ میرے چونکہ پیٹرنز یہاں تک پہنچے ہیں طویل عرصہ پہلے سے، تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ ڈارک کلاؤڈز دکھا لوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ مری ہے، یہ جو سامنے بالکل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور مری کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ یہاں سورج جہاں پہ غروب ہوتا ہے، او دسدانی میرے پیر والا ڈیرہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اگر آپ بالکل بادلوں کو فالو کرتے جائیں نا تھوڑا سا، وہ سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، وہ سامنے، اللہ اکبر، وہ ساتھ ادھر تھوڑا سا، تو بادلوں کو فالو کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں گے۔ کچھ خوش قسمت تو پہلے سے وہاں پہ ہیں۔ تو اب آپ کو گراؤنڈ کی حالت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، جس میں میں کافی دیر سے چل رہا ہوں، اور شوز میں دکھائی دیتا ہوں آپ کو چونکہ برف۔ کچھ ٹرمز ہیں وہ آپ کی دلچسپی کے لیے بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو جنرل نالج میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے، اور کچھ ویسے بھی معلومات ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزیں بنیادی آپ کے پاس۔
لیکن یہ جو سیشن ہے یہ چشمہ لگا کے ہونا چاہیے تاکہ آنکھ میں مچھر نہ جائے. یہ ہے یہ آنکھ. اگر کام ٹھیک چشمے کے ساتھ تو پھر مجھے بتائیے، ورنہ میں اس کو اتار دوں گا. بال جو ہے نا بارش کی وجہ سے کافی زیادہ، جو ہی میں باہر پہنچا ہوں نماز کے بعد تو بارش رک گئی. میں نے کہا چلیں یہ بھی اللہ کی طرف سے بہتری ہے اس میں. یا ہے یہ کیا. تو اگر ہم اس طرح کھڑے ہوں، یوں بات کرتے ہیں. اب میں یہ کھڑا ہوں تو میرے آپ کو جو رائٹ نظر آ رہا ہے یہ اس کو لیفٹ سمجھیں، چونکہ آپ کو یہ الٹا نظر آ رہا ہوگا. فری لانس پاکستان یہ تھوڑا وہ کر دیتا ہے، فلپ کر دیتا ہے. تو میری یہ جو لیفٹ سائڈ ہے یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کے جو سورج کا طلوع ہونا ہے وہ آپ کی بائیں طرف آئے لیفٹ سائڈ پہ، تو دائیں طرف آٹومیٹیکلی اس کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ مغرب ہے، ویسٹ، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے. تو بالکل میرے لیفٹ سائڈ پہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے مشرق، اس میں ہے انڈیا، پاکستان میں. اگر آپ اس طرح کھڑے ہوں تو انڈیا ہے آپ کے مشرق میں. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے تاکہ آپ کو یاد رہے یہ جو قطب نما ہے اس کو سمجھنا. اور اگر انڈیا اس طرح آپ کے بائیں طرف آ رہا ہے، سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے، تو بالکل آپ کے دائیں طرف، یعنی یہ جو میرے دائیں ہاتھ ہے، مغرب جو ہے، یہاں پہ آپ کے ایران اور افغانستان ہے، اور اسی طرف ہم منہ کر کے خانہ کعبہ اور وہ سارا اسی طرف آتا ہے مغرب. تو سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہے مغرب میں جا کر، سورج بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے اسی مٹی میں. تو جب آپ اسی طرح ہی کھڑے رہیں گے تو مشرق مغرب تو طے ہو گیا. تو بالکل آپ کے سامنے کیا ہوگا، منہ جانب جنوب کے، یعنی ساؤتھ جو ہے نا وہ آپ کے بالکل سامنے ہوگا، منہ جانب جنوب کے. اور جو آپ کی پیٹھ ہے، اب جنوب میں کیا ہے، یعنی منہ جانب جنوب کے جب ہوگا تو سامنے میرے اس وقت عریبین سی ہے، کراچی والے جو ہے نا وہ بالکل میرے سامنے. اور جب میں سامنے منہ کر کے کھڑا ہوں تو میری پشت جو ہے نا وہ خالی نہیں ہے. تو پشت پہ شمال ہے، اور شمال میرے خیال میں چین ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے یہاں تک یاد ہے. تو پیچھے جو ہے نا نارتھ اور ساؤتھ، یہ مجھے آپ کریکٹ کر دیں، ہو سکتا ہے میں نے مکسنگ کر دی. ویسے مجھے اس طرح یاد ہے کہ مشرق مغرب اور شمال جنوب، یا اگر شمال جنوب کو میں نے کہیں ریورس کر دیا تو بھی مجھے بتا دیں. بہرحال جنوب جو ہے ساؤتھ میں، چونکہ اگر آپ اس قطب نما کو دیکھیں نا تو نارتھ اوپر ہوتا ہے، نارتھ، اور پھر آتا ہے یہاں پہ ایسٹ، NE اس طرح کا، اور پھر WS ہوتا ہے، جس کو نیوز بھی آپ نے، یہ جو نیوز ہے نا خبریں، یہ بیسیکلی NEWS، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ. تو پھر یہ جو نارتھ اور ساؤتھ ہے نا یہ مرکزی نقطے ہیں. یعنی جب آپ نے نارتھ سے ایسٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے تو آپ کہیں گے شمال مشرق میں واقع ہے، یا اسی طریقے سے جنوب مغرب میں واقع ہے. تو شمال مشرق ٹھیک ہے، اور شمال جنوب مغرب، اس طرح کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا. ایک تو یہ بیسک چیزیں، باقی آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کہیں غلطی ٹیکنیکل دیکھیں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. تو آپ کے پاکستان کے، یعنی پاکستان کا آپ نے قطب نما سمجھنا ہے. تو مغرب جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب میں پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس میں ایران اور افغانستان ہے، اور مشرق میں انڈیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف عریبین سی ہے. تو اگر آپ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں منہ کر کے قبلہ کی طرف، تو پھر جو 90 اینگل ہے قطب نما کو 90 کے زاویے پہ آپ گھما لیں تو وہ ڈائریکشن، چونکہ ڈائریکشن تو اسٹیٹک ہیں، بڑی ہیں، تو آپ چونکہ چینج ہوئے ہیں ڈائنامک انداز میں، لہٰذا کنٹریز وہیں پہ رہیں گی. تو جو چیز آپ کی پشت پہ تھی وہ اب آپ کا تھوڑا سا 90 ڈگری پہ ٹرن کر جائے گی. ایک تو یہ اپنے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اگر ہم ان ڈائمینشن سے اوپر اٹھیں، جن کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ ہی مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. تو ہماری یہ جو زمین ہے، اس زمین کے ارد گرد ایک ایٹماسفیئر ہے.
ایٹماسفیئر کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہوا کا ایک انویلپ ہے. دس از انویلپ آف ایئر. اب ہوا جو ہے نا وہ ایک کانسٹنٹ انداز میں جب چلتی ہے، یعنی ویسے تو ایئر چلتی رہتی ہے، تو یہ فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا ایئر میں، ونڈ میں اور بریز میں. یہ لفظ آپ نے 3 سنے ہوں گے. تو ویسے جو اس وقت موجود ہے وہ ہے ہوا، یعنی جو ہوا موجود ہوتی ہے کرۂ ارض پر ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اندر جو انویلپ بنا ہوا ہے، ہر طرف سے ہوا آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب ہوا چل پڑتی ہے، ہوا جو ہے نا وہ چل پڑتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ونڈ، یعنی باد. اردو میں باد کہتے ہیں، باد سر، باد شمال، کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے. اب وہ جو ونڈ ہے وہ کیوں چل رہی ہے، اس کے اندر پریشر کا تعلق ہے، ایئر پریشر یا ایٹماسفیرک پریشر. وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہیں غلط ہو جاؤں تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ اسی طریقے سے انفارمیشن شیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ جو ونڈ چل رہی ہے، ونڈ کیا ہے؟ مختلف قسم کی ٹائپس ہیں اس کی، ونڈز کی. یعنی ہے تو ہوا ہی، لیکن پریشر کی وجہ سے ادھر سے ادھر مڑ جائے گی، ادھر سے ادھر مڑ جائے گی. اور بریز وہ ہوتی ہے، وہ بھی ہوا ہی ہے، لیکن وہ ذرا لائٹ فریکوینسی کہہ لیں اس کی، یعنی ہلکی ہلکی ہوا، محسوس تو ہو، مزہ کرتی ہو، کہ بندے کو فیل ہو رہا ہو یار بڑی زبردست کول بریز ہے. تو دیٹ از کالڈ بریز. تو اب یہ جو پریشر ہے اس کو آپ سمجھ لیں. میں پھر اس کی روحانیت آپ کو بتاؤں گا جو اصل موضوع ہے. جی بسم اللہ جناب، بہت شکریہ. میرے سامعین یہاں بھی پہنچ گئے ہیں جی کچھ. تو پریشر کیا ہے؟ ایئر پریشر یا ایٹماسفیرک پریشر کیا ہے؟ کہ چونکہ ہمارے اوپر جو ایٹماسفیئر کا انویلپ ہے اس کے اندر ہوا ہر وقت موجود رہتی ہے، اور جو اوپر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کول ہوتی جاتی ہے. اب یہ جو ہماری زمین ہے، یہاں پہ نیچے سے بھی ہیٹ پیدا ہو رہی ہے. تو اب وہ کیا کرتی ہے، چونکہ بہت بڑا ایٹماسفیئر ہے، تو وہ جو ہوا جب ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بالکل سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو فینامینن، جب وہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو نیچے والی ہوا کو وہ دباتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کبھی بیلون کو پکڑیں، یہ مثال آپ کو یاد رہے گی، اور اس کو آپ دبانا شروع کر دیں، تو جب آپ نے دباؤ ڈالا اس غبارے کے اوپر، تو وہ جو ہوا تھی اس کے اندر قید کنٹین جو تھی، وہ دائیں بائیں جو ہے نا وہ غبارے کو لے جائے گی. اس کی شکل ایسے بن جائے گی چپٹی سی. اور اگر آپ بہت زیادہ پریشر ڈالیں تو غبارہ پھٹ جائے گا، اور وہ جب پھٹے گا تو اس کی جو ڈائریکشن ہوگی دائیں بائیں سے، جہاں سے بھی وہ ہوا زور سے نکلے گی، اس سے پھر آگے وہ ہریکین اور ٹارنیڈوز کا وہ جو گیم ہوتی ہے وہ بھی بعد میں آتے ہیں ہم اس کی طرف. تو اس کو پہلے سمجھ لیں ایئر پریشر کا فینومینن کیا ہے. محکمہ موسمیات والے اکثر کہتے ہیں جی کم ہوا کا دباؤ یا ہوا کا زیادہ دباؤ. ہوا کیا کرتی ہے کہ یہ جو سنکنگ ایئر ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا اوپر بھاری ہو گئی، وزنی ہو گئی، کیونکہ اس کا ویٹ تو ہے نا، مالیکیولز ہوتے ہیں نا بھائی اس کے اندر بھی، ٹھنڈے ہو گئے تو وزنی ہو گئے. تو جب وہ پریس کرتے ہیں تو جس طرف دباؤ ہائی پریشر ہوگا، جہاں پہ ہوا ہائی پریشر میں چلی جاتی ہے، وہاں موسم خشک ہو جاتا ہے. یہ سادہ سا فلسفہ یاد رکھیے گا، چونکہ وہاں پہ ہوا کا دباؤ ہے، نیچے جو ہے نا وہ بھی کنٹین ہو گیا. تو جہاں پہ لو پریشر ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا کہ لو پریشر میں، یعنی آپ غبارے میں بھی ہوا بھر رہے ہیں اور کسی بچے کو پکڑاتے ہیں تو بچے میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ پریشر تو لگ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، لیکن لو پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا جو گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے جب، تو اس سے پھر کلاؤڈز کی فارمیشن ہوتی ہے، اور وہ پھر ہوا ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ان کو اڑائے لیے پھرتی ہے، خوشخبری والی ہوائیں جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا. تو لو پریشر اور ہائی پریشر کا یہ فلسفہ ہے محکمہ موسمیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو ویدر ٹرمینالوجی ہے. لیکن یہ صرف یہاں بات ختم نہیں ہو رہی. یعنی جب دباؤ بڑھتا ہے، ان لفظوں کو آپ پکڑیں گے، جب دباؤ بڑھتا ہے تو موسم بڑا شدید ہو جاتا ہے، گرمائش ہو جاتی ہے، ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو دباؤ کی وجہ سے، چونکہ دونوں طرف سے پل اینڈ پش چل رہا ہوتا ہے، پھر کوئی راستہ مل نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے جی. تو اس سے ایک ڈوم، ہیٹ ڈوم جس کو کہتے ہیں، وہ ہیٹ ڈوم بن جاتی ہے. اور جہاں پہ ہائی پریشر ہوتا ہے اس سے ہوا کیا کرتی ہے، وہ باہر بھاگنے کے چکر میں ونڈ بن جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اسلام آباد پہ ہائی پریشر ہے اس وقت،
تو ہوا جو ہے وہ ہو سکتا ہے گجر خان کی طرف جا رہی ہو، ونڈ جو ہے ونڈ بن کے، یا مری کی طرف جانا شروع ہو جائے. تو جہاں پہ ہائی پریشر ہوگا وہاں بارش نہیں ہے. تو وہ جہاں سے ونڈ کی ڈائریکشن، اس لیے مختلف خطوں میں ونڈز کی صورتحال بدلتی رہتی. کبھی ہوائیں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی چین کی طرف سے، کبھی ہماری طرف سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں. تو جہاں ہائی پریشر ہوگا وہاں سے ایگزاسٹ یا ڈسچارج ہو رہی ہوں گی، ونڈ کی ڈائریکشن دوسری طرف ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہوا بھاگنا چاہتی ہے. جو ہوا یہاں پہ نیچے ہے پریشر میں، اوپر دباؤ چونکہ زیادہ ہو گیا. یوں سمجھ لیں نا، آپ اگر ببل گم ہے اس کو 2 دانتوں کے درمیان رکھ کے چبائیں گے تو وہ دائیں بائیں سے نکل جائے گی. یا آٹا ہے، آٹے کا وہ جو پیڑا ہے اس کو پکڑ کے ایسے آپ دبائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی آپ نے دباؤ زیادہ کیا تو وہ دائیں بائیں سے نکلے گا نا بھائی، کہیں نہ کہیں سے، تو پریشر کی وجہ سے. تو جب دباؤ بڑھتا ہے تو ہوا کو جہاں سے موقع ملتا ہے نا وہاں سے، اور جس قدر دباؤ زیادہ ہوگا اسی قدر تیز ہوائیں چلتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. چونکہ اس کو یوں سمجھ لینا، پانی آپ نے ٹینکی سے ایک پائپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو پائپ کا اگر منہ چھوٹا ہے تو پانی جو ہے نا اس کی دھار بڑی تیز ہوگی، شدید ہوگی. پانی کا پریشر جو ہے نا وہ بڑے پریشر سے نکلے گا. تو اب اس کی اسپرچول ڈسکرپشن کی طرف آپ آ جائیں. انسان، وہ کیا منیر نیازی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. یا وہ فراز کا بھی سم تھنگ لائک دیٹ کوئی بندہ کاپی پیسٹ کر سکتا ہے گوگل پہ سرچ کر کے. مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. تو یہ جو آنسو ہیں یا جو آہیں نکلتی ہیں، اگر تو آپ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے جسمانی طور پر، یعنی فرض کر لیں کوئی موٹا بندہ جو ہے نا وہ کسی پتلے بندے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو اب پتلے بندے کا پٹاخہ نکلنا ہے، چونکہ وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہے. چونکہ نیچے بھی تو ایئر تھی نا، میرے اندر بھی تو ہوا موجود ہے، تو میری ہوا نکل جائے گی، کہیں نہ کہیں سے ہوا نکل جائے گی. چونکہ میرا جو وزن ہے، جیسے ویٹ لفٹنگ میں بہت زیادہ وزن اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ویٹ لفٹرز کے ساتھ کیا بیتتی ہے. یا اگر آپ کے پاؤں پہ خدا نخواستہ کبھی وزنی پتھر گرے یا اینٹ گرے تو، یا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چھپکلیوں کو، یا سڑکوں پہ اکثر کتے مرے ہوئے ہوتے ہیں، یا اور چونکہ بہت زیادہ ہیوی پریشر والی چیزیں جو ہے نا، دباؤ والی، وہ اوپر سے گزری ہیں تو وہ سہ نہیں سکی. تو چونکہ سالڈ تھیں لہٰذا وہ وہیں پہ بن گئی. اگر ہوا ہوتی تو ہوا نکل جاتی اس وجود میں سے. روح بھی ایسے ہی ہے، روح کا نکلنا بھی ایسے ہی ہے کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہیں پہ کچھ. جب جسم پہ دباؤ آتا ہے، دباؤ کیسے آئے گا کہ دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، تو انسان زور لگاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے روح نے تو نکلنا ہے نا بھائی. بزرگ بتاتے ہیں کہ روح بھی اسی طرح کا، اس کی بھی شکل و صورت ہے، ہر عضو میں سے روح نکل جاتی ہے. تو غم جو ہے نا، غم، اس کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے، ہائی پریشر. اگر آپ اپنے غم کا اظہار نہ کریں یا غلط جگہ پہ کر دیں، دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہمدردیوں کی بھیک سی دینے لگے ہیں لوگ، یا دینے لگیں گے لوگ، یوں اپنے دل کا حال نہ سب سے کہا کرو. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنا راز چھپایا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. تو یہ جو دباؤ کی کیفیت ہے، اگر آپ کے اوپر بے روزگاری کا دباؤ ہو، جاب لیسنس کا دباؤ ہو، حتک عزت کا دباؤ ہو، مختلف دباؤ ہو سکتے ہیں، مختلف پریشرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا وجود اسے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اگرچہ اللہ کی طرف سے ایسا فارمولہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کی تکلیف اتنی ملتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ شاید اللہ نے ہم پر ہماری اوقات یا استطاعت سے زیادہ دباؤ ڈال دیا ہے. اللہ ایسا نہیں کرتے. اللہ کی ذات بڑے حساب کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، عدل کے ساتھ انسان کو رحم اور کرم کے ساتھ اس کے اوپر مصیبت ڈالتی ہے، آزمانے کے لیے، اس کو مزید
مضبوط کرنے کے لیے، جیسے ہیرے جو ہے نا وہ بڑے دباؤ سے بنتے ہیں، بڑے دباؤ سے بنتے ہیں، دباؤ سہتے ہیں تو ہیرے بنتے ہیں، جو سہ نہیں سکتے وہ پھٹ جایا کرتے ہیں نا، وہ ایسی جڑی بوٹیاں سی ویجیٹیشن بن جاتے ہیں، ان کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں، کوئلے ہوتے ہیں وہ، کوئلے ہوتے ہیں وہ، تو دباؤ کو سہنا سیکھیں۔ تو یہ جو آپ کی ڈسپلن ہوتا ہے، روٹین ہوتا ہے، یہ دراصل آپ اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں۔ دباؤ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اگر کبھی گھر بنایا ہو یا اس میں شامل ہوئے ہوں یا بنتے ہوئے دیکھا ہو تو مزدوروں کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو درمٹ کہا جاتا ہے، درمٹ۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی اور لفظ ہو۔ جب بھرتی ڈالی جاتی ہے مکان بنانے سے پہلے تو اس مٹی کو پریس کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مٹی بیٹھ جائے۔ تو بعض اوقات دباؤ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی ٹریننگ ہو جائے۔ جیسے اگر آپ ڈیفنس فورسز کی لے لیں تو جس طرح کی جاب ہوتی ہے اتنی ٹریننگ میں دباؤ ڈالا جاتا ہے ٹرینیز کے اوپر۔ کوئی کمانڈو ہے تو اس کی ڈیوٹی چونکہ سخت ہے، لہٰذا اس کو سخت ترین مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ جس نے جہاز اڑانے ہیں اس کو اس طرح کی ٹریننگ کا دباؤ برداشت کرنا پڑے گا، اس کی ہارٹ بیٹ، اس کا بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ۔ اور جس کو جنگلوں میں لڑنا ہے دشمنوں کے ساتھ، تنہائی میں، اندھیرے میں، اس کو اس طرح کی ٹریننگ سے گزارا جائے گا۔ اسپرچول ورلڈ میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ بغیر ٹریننگ کے یا بغیر دباؤ سے گزرے ہوئے انسان روحانی ترقی نہیں پا سکتا۔ تو غم کا دباؤ آئے، کسی کے ہجر کا دباؤ آئے، کوئی محرومی آئے، جو صبر کر جاتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، وہ اس دباؤ سے اللہ کے ساتھ سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ساتھ ان کو مل جاتا ہے تو ان کا موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فطرت کی نشانیوں پہ غور کرنے کا کہا گیا۔ تو میں یہ جو ویدر کا فینومینن ہے اس کے اوپر بڑا دلچسپی لیتا ہوں کہ کیسے ایٹماسفیئر کے اندر لیئرز بنی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ کہ جب آپ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں یا اونچے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے بالعموم، چونکہ اوپر کے کرے میں ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے یہ جو تھنڈر سٹارمز، ہریکینز وغیرہ بنتے ہیں، ٹارنیڈوز وغیرہ بنتے ہیں کہ کہیں کہیں پہ پریشر پڑا تو جہاں پہ سوراخ ہوگا، پنکچر ہوگا، وہاں پہ ہوا کا پریشر زیادہ ہوگا۔ تو ٹارنیڈوز کو آپ اسی طرح کا فینومینن سمجھ لیں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بیسیکلی ہو پتہ کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کیمسٹری بنائی ہوئی ہے، ایک فزکس ہے، فارمولے ہیں۔ ان فارمولوں کو ایک ذرا سا چھیڑتا ہے وہ، کن فیکون، ایک ذرا سا وہ فارمولہ چھیڑتا ہے، کن، وہ کن کا ایک ساز چھیڑتا ہے، اس میں ٹریگر ملتی ہے کون کی۔ باقی جو یکون ہے، فیکون، وہ پروسیس ہے۔ تو پوائنٹ ٹو وائز عقل مند را اشارہ است، عقل مند کے لیے کہتے ہیں نا اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک ٹریگر چاہیے ہوتی ہے۔ روحانیت میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں 24 گھنٹے میں، یا کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آپ کو مل جائے، اللہ کرے ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، ہم غافل ہوں تو نہیں پتہ چلتا، ہمارے خلیے سو رہے ہوں تو نہیں پتہ چلتا، ہم غافل ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ روحانی دنیا میں کہیں کلک کر جاتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، سگنلز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سہ جائیں، برداشت کر جائیں جو من جانب اللہ آ رہا ہے، تو آپ کو بریز ملنا شروع ہو جائے گی مستقل۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، گرو ہائی پریشر سے گزر رہا ہوتا ہے اور چیلوں کو اس نے لو پریشر میں رکھا ہوتا ہے، وہ خود تو سختیاں جھیل لیتا ہے۔ جیسے میں ان درختوں کی اکثر ان کے بارے میں غور کرتا ہوں، یہ درخت ہے نا، بڑے دوست ہیں، سورج کی ریڈیشن یہ سہ جاتے ہیں اور مجھے سایہ دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مرشد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ روحانی دنیا میں بڑی چیزیں سہ رہے ہوتے ہیں، ہائی پریشر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ لو پریشر کا قائم رکھتے ہیں، محبتوں کی ہوائیں ان کی طرف بھیجتے رہتے ہیں، ان کی طرف بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کل کو اولاد جوان ہو کے کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر وہ صرف یہ سوچنے نا ویدر کے اس فینامینن کو، اولاد پڑھی لکھی اولاد آج کل کی جو کہتی ہے ہم ابو آپ کے دور میں یہ نہیں تھا، ابو آپ نے تو ساری زندگی کسان بن کر ہل چلایا، آپ کو کیا پتہ۔ ابو نے یا اماں نے ہائی پریشر برداشت کیا ہے میری جان، وہ ہائی پریشر برداشت کیا ہے تو آج آپ کو بارشیں ملی ہیں، انہوں نے نعمتیں آپ کی طرف تھرو کی ہیں، وہ خود دھوپ سہتے رہے ہیں، آپ کے لیے چھاؤں کی ہے انہوں نے، یہ ڈھال تھے۔ کئی دشمنوں نے تیر چلائے ہوں گے، کئی مشکلات آئی ہوں گی، لیکن اپنی چھاتیوں کو آگے کر دیا پیرنٹس نے۔ اساتذہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو ڈگنیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بڑا پریشر لے رہے ہوتے ہیں، لیکن سخت نوالے چبا کر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نرم کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ بارشیں جب برستی ہیں نا تو باران رحمت ہے، باقی تو اولاد کی مینجمنٹ ہے، اسٹوڈنٹس کی مینجمنٹ ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا موسم کا جو ہے نا وہ حال بتا دوں۔ موئسچر بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے نا، جب یاد رکھیے جب بارشیں ہوتی ہیں تو 100% ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، نمی جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ویدر میں ٹرم ہوتی ہے پریسیپیٹیشن، اگر پریسیپیٹیشن کا لیول 0 ہو تو صبح شبنم نہیں ہوتی گھاس کے اوپر، اگر پریسیپیٹیشن نہ ہو کسی علاقے میں تو صبح شبنم نہیں ہوتی گھاس پر یا پھولوں کے اوپر۔ اگر آپ کی رات تہجد میں نم تھی، آنکھیں آپ کی نم ہوئی ہیں، آہ سحر گاہی میں اگر آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں تو صبح پھولوں پر شبنم ضرور ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ رات کو غفلت میں ڈرائینس کے ساتھ گزر گئی ہیں تو صبح شبنم نہیں ملے گی، اور شبنم نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پتہ تازگی اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ صبح تازہ دم نہیں ہوتے، چونکہ پریسیپیٹیشن ہی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو سائنٹیفک انداز میں تھوڑی چیزیں بتا رہا ہوں، نئے انداز میں، تاکہ آپ تھوڑا سا مسکرائیں صبح صبح اور چیزوں پہ غور بھی کریں، اور آپ کو محکمہ موسمیات کی بھی کئی ٹرمنالوجیز کی سمجھ آ جائے۔ اسی طرح وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں، فور کاسٹ ہوتی ہے، پیٹرنز ہوتے ہیں نا۔ پیٹرنز میں کیا ہوتا ہے؟ ایئر پریشر کو دیکھا جائے گا، ونڈ کی ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے، ہیومیڈیٹی کا لیول دیکھا جائے گا، ویزیبلٹی دیکھی جا رہی ہے، ویزیبلٹی 1 کلومیٹر تک ہے، 2 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر ہے، پھر کلاؤڈ فارمیشن کیا ہو رہی ہے، پریسیپیٹیشن کہاں پہ کتنے پرسنٹیج ہے۔ پھر وہ بارش کا ایک فلسفہ لگاتے ہیں زمینی طور پر۔ اللہ کی ذات تو اس کے فارمولے تو پرفیکٹ ہے نا، وہ تو اپنی مرضی سے ساری دنیا بھی کہہ دے آج بارش ہونی ہے، وہ چاہے کہ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اس کی سائنس، ڈیوائن سائنس، سپر سائنس ہے وہ بھی سائنس، فارمولے اس کے بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ سپر ہیں، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں باطل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو زمینی سائنس، انسانوں کی سائنس چونکہ سیکھ رہی ہے، ارتقاء میں سے گزرتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اس لیے بالعموم پیشن گوئیاں جو زمینی سائنسدان ہیں ان کی ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ان کی پیش گوئیاں جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ یہ کرتی ہے کہ بھائی آئی ایم دیئر، ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ می۔ تو انسانی عقل اگر بالکل اپنے اوپر انحصار کرے گی تو بہت سارے جگہوں پر وہ غوطہ کھا جائے گی۔ تو بہت کامیاب زندگیاں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے انسانی عقل کو استعمال کیا وحی کے کہنے پر، اور جہاں انسانی عقل کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ بلائنڈ ہو جاتی تھی، وہاں پہ انہوں نے وحی سے مدد لی۔ یہ نہیں کہ وہ وحی سے آدھی مدد لے رہے ہیں، بلکہ جو انہوں نے عقل استعمال کی تھی وہ بھی وحی کے کہنے پر عقل استعمال کی تھی، چونکہ وحی یہ چاہتی ہے، اللہ کا کلام یہ چاہتا ہے کہ آپ عقل استعمال کریں، اور اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو زمین پر چلو پھرو، نشانیوں پر غور کرو، دیکھو ہوا کا دباؤ کیا کر رہا ہے، ہوا کی نمی کیا کر رہی ہے، موئسچر کیا کرتا ہے۔
اب دیکھیں نا موئسچر ہے اس وقت فضا میں اس وقت، کیوں؟ چونکہ بارش ہوتی رہی ہے یہاں اسلام آباد میں، تو نمی ہی نمی ہے، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. اب جب ہیومیڈیٹی ہوگی تو زیادہ تر وہ ڈراپس مالیکیولز، تو کچھ لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ نے کہا نا حبس ہو جاتا ہے. حبس کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہائی پریشر ہوتا ہے، دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ دباؤ ہو جاتا ہے. اور کئی ڈائریکشن سے، وہ ہم بچپن میں کرتے تھے، اگر آپ بوتل میں پانی ڈالیں نا تو اس کے اوپر کوئی گتا رکھیں اور پھر آپ اس کو ایسے کر کے جب یعنی الٹا کریں گے تو وہ گتا گرتا نہیں تھا. یہ ہمیں اسکول میں کروایا جاتا تھا اس طرح کا ایکسپیریمنٹ، کیونکہ بوتل میں پانی ایک محدود ایریے میں ہے، اس کا بھی ایک دباؤ ہے، لیکن اس کے چاروں طرف بوتل کے جو ایئر کا پریشر ہے وہ لگ رہا ہے، اس گتے کو دبا رہا ہے اوپر کی طرف. تو اسی بیس پہ، اسی فارمولے پہ کشتیاں بنی ہیں. سوئی ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا. ٹھیک ہے، اچھال کی قوت ارشمیدس. ہم نے تو ارشمیدس کر کے پڑھا تھا، آپ نے انگریزی میں پتہ نہیں کیسے پڑھا ہوگا. بھائی آپ جدید دور کے لوگ ہیں، ہم ہیں پینڈو ذرا. آپ نے فزکس پڑھا، ہم نے طبیعیات پڑھی ہے. آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے، ہم نے کیمیا پڑھا تھا. آپ نے بیالوجی پڑھی ہے، ہم نے حیاتیات پڑھی تھی. آپ میتھ کرتے ہیں، ہم حساب کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ پاک اسٹڈیز پڑھتے ہیں، ہم نے مطالعہ پاکستان کیا تھا. یہ ویسے لاڈ سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یا کہیں. تو اس لیے ڈائریکشنز پہ بھی غور کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان نادرن ہیمیسفیئر میں ہے. اب ہیمیسفیئر بھی کسی دن بتاؤں گا. روحانیت میں ہیمیسفیئر بھی ہوتا ہے. یہ جو ہے نا انعام یافتہ اور مغضوب، یہ ہیمیسفیئر ہے، اسپرچول ہیمیسفیئر. تو ہم نادرن پٹی جو ایکویٹر کے اس طرف ہے نا، نارتھ کی طرف، نادرن ہیمیسفیئر میں ہے ہمارا ایشیا اور پاکستان وغیرہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ فرضی لائنیں، جیسے ایک ورٹیکل اور ہاریزنٹل. تو میپ جب دیکھے جاتے ہیں یا پوزیشننگ جو کی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے. اینگلز ہوتے ہیں، ڈگریز ہوتے ہیں. 360 یا کہیں 360 ہے، پھر 90 ہیں، پھر 180 ہیں، پھر ادھر. اللہ اکبر. تو NEWS پہ غور کریں. جی میں نے ٹھیک بتایا تھا افضل؟ غلط تو نہیں بتایا میں نے؟ NEWS والا فلسفہ میں نے ٹھیک بتایا؟ غلط بتایا تو بھائی مجھے کریکٹ کر دیں. میں آپ کے کامنٹس، اتنے زیادہ کامنٹس آپ لوگوں نے کر دیے صبح. میں ذرا آپ اس کو نا اسکرول کر کے دیکھوں. کتنے زیادہ کامنٹ ہیں یار، کوئی بندہ مجھے میسج کر دے. یہ نہ پتہ چلے جناب میرے سارے اسپارٹن جو ہے نا وہ ابھرتے ہوئے میٹرولوجسٹ بن گئے ہیں. بہت آسان کام ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور اب یہ جو ڈیٹا سائنسز ہے نا، یہی کر رہی ہیں. ڈیٹا سائنسز ڈیٹا ہے، اس میں سے انفارمیشن ڈرائیو کرتے ہیں. انسان کے سائیکولوجیکل پیٹرنز کے مطابق بات ہوتی ہے. سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے. پچھلے سال یہ جو فیس بک کی میموریز ہیں، اس سے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں پچھلے سال اس بندے نے پورے 31 دنوں میں یہ کام کیا تھا. تو اس سے ایک پیٹرن بنایا جاتا ہے. اور بیسیکلی ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس تک پروڈکٹس پہنچائی جائیں. ایڈورٹائزر جو ہے، جو پیسہ لگا رہا ہے بزنس، وہ بہتر انداز میں آپ تک اپنی پروڈکٹ. تو پہلے یہ تھا کہ کوکیز کے ساتھ چلتا تھا، تو اب انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ وہ ساتھ ساتھ کچھ ڈیزائر کریٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی ایڈز دے دیتے ہیں جو کہ کوکیز بیسڈ نہیں ہوتے. اور اگر آپ انتہائی غور کریں، میں جو کہ کرتا رہتا ہوں، مختلف پراکسیز کے ساتھ مختلف ملکوں کے اندر سے جا کے دیکھتا ہوں. اب یہ مجھے سمجھ ہے بھی، میں آپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری ایسی خبریں جو دنیا کے مہذب ملکوں میں جن کی اجازت نہیں ہے، وہ خبریں تھرڈ ورلڈ میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی کمپلینٹ کریں گے، جو کہ اکثر لوگ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ فلاں چیز کی کمپلینٹ کریں،
تو اس سے ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے، وہ زیادہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. دے ول نیور اسٹاپ اٹ. آپ کو جواب دے دیں گے کہ دس از ناٹ اگینسٹ آور کمیونٹی اسٹینڈرڈس. اور یہ ایک پریجوڈس کہہ لیں اس کو، آپ جو بھی کہہ لیں، بہرحال ہمیں ڈفرینٹ طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ پروڈکٹس کو دیکھیں تو اس پہ کوڈنگ ہوتی ہے. چائنا بھی جب پروڈکٹ بناتا ہے تو امریکہ کے لیے جو پروڈکٹ ہے اس کی نمبرنگ ڈفرینٹ ہے، اس کا کوڈ، اس کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے. جو چیز ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، جس طرح کا ملک ہوتا ہے ویسی پروڈکٹ پہنچتی ہے اور ویسی نمبرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، بار کوڈ. بڑے ڈیپ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں لائٹ ٹون میں. تو اس لیے اب بہت الرٹ رہا کریں، ہر چیز کو شیئر نہ کر دیا کریں. بہت ساری چیزیں کٹھے پھٹے عذاب والی ویڈیوز جو اپنے ملکوں میں ان کی اجازت نہیں ہے قانون میں، ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ ہر چیز ہی وہ نہ بھی کریں تو ہم خود ہی شیئر کر دیتے ہیں، اور قطعاً نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری نفسیات پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. بچے جب دیکھیں گے، چونکہ دے نو اٹ کہ ہمارے بچے بھی ماں باپ کے موبائل یوز کرتے ہیں. چونکہ ماں باپ نے رات کو یا دن کو سونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار بچہ موبائل یوز کرتا رہے، سانو ڈسٹرب نہ کرے. تو اس وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں اکثر موبائل آتے ہیں، اور ایک ایسی عمر میں جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ موبائل کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں آپ اس طرح پکڑا دیں تو وہ کاٹ لے گا اپنے آپ کو. تو بچے جو ہے وہ موبائل لے کر گھس جاتے ہیں صوفوں کے پیچھے یا چادروں میں یا رضائیوں کے اندر. تو ان کو پتہ نہیں، ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی. یورپ نے، مغرب نے، جو مہذب ملک ہیں، انہوں نے اسکولوں میں اس کے بارے میں اسپیشل سلیبس شامل کر دیا تھا کافی عرصہ پہلے سے. سیمینارز ہونا شروع ہو گئے تھے، سیفٹی پریکاشنز. ہمارے ہاں جرم کو پلنے دیا جاتا ہے تاکہ مجرم کچھ تو ایسا مال ملے نا جس سے جیلوں کا نظام چلتا رہے، عدالتوں کا نظام چلتا رہے. ورنہ اگر ہم چاہیں تو ہم بہت حد تک اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس ریشو کو کرتے بھی ہیں کچھ لوگ. پولیس کی طرف سے بھی کئی پروگرام ایسے چل رہے ہوتے ہیں کمیونٹی میں، لیکن بہت سلیکٹیو جگہوں پر. پرانے وقتوں کا جو سسٹم تھا نا، جب رٹ تھی مولوی صاحب کے پاس، شاہ صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، لمبردار، تو بہرحال ایک علاقے میں کنٹرول ہو جاتا تھا. اب ہماری نسلیں، ہم سب کسی اور کنٹرول میں ہیں. ہماری حکومتیں بھی بہت سارا انفلوئنس لے رہی ہوتی ہیں مجبوری میں. میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر میڈیا نہ ہوتا تو ہم میں سے کس کو پتہ چلتا کہ کرونا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل ویلیج ہے، انفلوئنس تو ہوگا. اس کی بلیسنگز بھی ہیں، اس میں کرس بھی ہے، فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. جس رفتار سے فائدہ آ رہا ہے اسی رفتار سے نقصان بھی آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ پروپیگنڈا ہوا، کتنے لوگوں نے اپنا مال بیچنے کے لیے کیا کیا کانسپریسی تھیریز پیش نہیں کی. اور جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ یہ دشمنوں کی سازش اور یہ اور وہ، ان سب سے پہلے جا کے ویکسین لگوائی ہے. میں آپ کو بڑے اتھنٹک انداز میں بتا رہا ہوں، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ صرف معتبر اداروں کو سنیں، ریاست پاکستان کو سنیں، ٹرسٹ کریں ان کے اوپر. وہ نقصان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو یہ ویسے رینڈم تھوڑا سا ایک کسی وجہ سے میسج دے دیا کہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں ویب سائٹس کی صورت میں. کچھ عرصہ پہلے سینٹ نے ایک بل بھی پاس کر دیا ہے، اور اب چونکہ بل پاس ہو چکا ہے، بل پاس ہونے سے پہلے اس کا کوئی سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ شور نہیں تھا. بل پاس ہو گیا، اچھا یا برا جو بھی ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپنی دکانداری چمکاتے ہیں وہ اب مسلسل ویڈیوز لگائیں گے، سینٹ میں بل پاس ہو گیا، سینٹ میں بل پاس ہو گیا، سینٹ میں بل پاس ہو گیا. سینٹ کس کا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا. وہاں پہ بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ وہی جو ہمارے ہیروز ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی. تو سینٹ میں بل پاس ہو گیا. سینیٹرز کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ ہمارے ہی ہیں نا. تو بل پاس ہوا تو وہاں پہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دینی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بل پاس ہو گیا.
اب پاس ہو گیا تو اب گلے میں ڈھول لٹکا لیتے ہیں اور بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ بل پاس ہو گیا۔ کیوں پاس ہوا ہے بل؟ اگر وہ وطن کے خلاف ہے، ہماری مشرقی اقدار کے خلاف ہے، تو سینٹ کے خلاف بات نہ کریں، اس نظام کے خلاف بات کریں جس کے ہوتے ہوئے یہ بل پاس ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ جو کھوکھلی مخالفت ہے نا کہ صرف تقریر کر دینے سے وہ مال اور زیادہ بکے گا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہی نشانیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وقت دیکھنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں، یہ دعا کریں۔ آپ کے اداروں کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ایسے قانون پاس کریں، آپ کی عدالتوں سے ایسے قوانین پاس ہوں گے، اور آپ اس سے پہلے کنونس ہو چکے ہوں گے، میں کنونس ہو چکا ہوں گا۔ ہم اس کے اوپر دفاعی پوزیشن اختیار کریں گے، ہم کہیں گے یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ چونکہ جب آہستہ آہستہ چیزیں ٹریپ کرتی ہیں نا تو برا نہیں لگتا پھر، چونکہ جب برا لگنا چاہیے تھا تب ہم نے کھوکھلی مخالفت کی تھی۔ میں کھوکھلی مخالفت کیوں کہہ رہا ہوں کہ بل پاس ہو چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے، تو پھر ہم نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا جو بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ ہی کیوں کرتے ہیں کہ وہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے انہوں نے بل پاس کیا؟ تو یا تو ہم اس ٹرسٹ میں چلے جائیں، اپنے قائدین سے ہم توبہ طائب ہو جائیں، اور ایک ہی دفعہ سڑکوں پہ نکل کے آ کے اعلان کر دیں کہ ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے، جو بل پاس کر دیتا ہے ہمیں بتاتا تک نہیں۔ یا پھر ہم ان چند لوگوں کی باتیں کر لیں جو اپنا مال مسالہ بیسیکلی وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے سنی ہے کوئی دو چار تقریریں بڑی جوشیلی، رگیں پھلا پھلا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بل پاس ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بل پاس ہو چکا ہے۔ بل جب پاس ہو چکا ہے نا تو چپ کر جاؤ، یا بل پاس ہی نہ ہونے دیتے۔ اور اگر بات کرنی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں بات کرو جن کے ہوتے ہوئے بل پاس ہوا ہے، کیونکہ ہمیں بل کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ بل کے خلاف کرنے کا مطلب ہم اس کو ڈسکس کریں، اور جب ہم ڈسکس کریں گے تو جس اینٹ تک پانی نہیں پہنچا وہاں بھی پہنچے گا، اور یہ اسی طریقے سے رسم بد پھیلی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو پھیلانا مقصود ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں کھوکھلی، اور وہ جہاں نہیں پہنچنی چاہیے وہاں بھی سرعت کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ میرا اوپینین ہے، یو مے ڈفر، میں تو ماضی کے تجربات، مشاہدات کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے تو مجھے آپ غلط ثابت کر دیں۔ پاکستان میں ہر وہ چیز جو پھیلی ہے اس کی کبھی کھوکھلی مخالفت ہوئی تھی، اور وہ ہر سال وہ چیز پہلے سے زیادہ بڑی ہے، چونکہ جنہیں روکنا چاہیے تھا وہ جب خود شامل ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس کی ریالٹیز کا، وہ کون سا بل ہے میں نے پڑھا بھی نہیں، لیکن مجھے کچھ اندازہ ہو گیا۔ آپ لوگ عالم فاضل ہیں، آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا جو خبروں سے اٹیچ ہے۔ سن کے یہ لگ رہا تھا کہ بل پاس ہو گیا، بڑا خطرناک۔ اب میرے جیسا بندہ یہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ بل پاس ہوا ہے تو سینٹ میں پاس ہوا ہے۔ کس کے سینٹ میں؟ سینٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، تو سینیٹر تو ریاست کے نمائندے ہیں، فوج کے ہوتے ہوئے ایسا بل پاس ہو گیا، آئی ایس آئی کے ہوتے ہوئے بل پاس ہو گیا، سینیٹرز کے ہوتے ہوئے بل پاس ہو گیا، سنجرانی صاحب کے ہوتے ہوئے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ کی علماء کونسل ہے، آپ کی وفاقی شرعی عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، سب کے ہوتے ہوئے بل پاس ہو گیا۔ تو میری جان، جب سانپ نکل جاتا ہے نا تو لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب چڑیاں کھیت چگ جاتی ہیں تو پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ نو یوز آف کرائنگ اوور سپلٹ ملک۔ ایسی بہت ساری پالیسیاں بن چکی ہیں، اور بلکہ ہم جب شور کریں گے تو پلس ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کتنی کی غیرت رہ گئی ہے قوم میں۔ اگر بل پاس ہوا ہے کوئی اس طرح کا جو ہماری اقدار کے خلاف ہے، میں کنڈیشن لگا رہا ہوں، تو پھر میری جان ہمارے وہ سارے کے سارے جو اس نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے ہمیں تائب ہونا ہوگا، یہ فیصلہ کر لیں۔ اور ان علماء کرام کو بھی، فقیان کرام کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک، اور جنہوں نے کیا ہے میں نے ان کو بھی سنا ہے، آپ اس نظام سے بغاوت کا اعلان جب تک نہیں کرتے، ایسے بل کیا پتہ نہیں کون کون سے بل آنے والے وقتوں میں پاس ہونے ہیں، اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ کچھ تو وہ ہے نا جن کی خبر آؤٹ ہو جاتی ہے، کچھ ایسے بل پاس ہو جاتے ہیں راتوں رات کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ چلتا ہے ریمنڈ ڈیوس وہاں پہنچ گیا۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے
یہ جب تک نظام یہ رہے گا نا، چلاک نظام، عیار نظام، یہ اپنے مفادات کی خاطر اس کے اندر شامل ہر کارہ وہ سارے کام کرے گا جس سے انٹرنیشنل پریشر کو کہیں نہ کہیں سے تو نکالنا ہے نا۔ ہائی پریشر ہے بھائی، اس کو بھی دباؤ کے ساتھ جوڑ لیں، آپ ویدر فینومینن کو سمجھ جائیں گے۔ یہ جو قحط پڑ رہا ہے شعور کا، یہ جو ہمارا تعلیمی نظام بگڑا ہے، یہ جو ہمارا عدل کا نظام بوگس ہو گیا ہے، یہ جو ہماری گلیاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن گئی ہیں، یہ جو ہمارے ہسپتالوں کی حالت زار ہے، یہ جو ہر دوسرے شعبے کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے، بغیر پیسہ دیے آپ جائز کام نہیں کروا سکتے، فیشن بن چکا ہے، اور ابھی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام کوئی برا ہے، بغیر سفارش کے آپ آگے نہیں جا سکتے، لوٹ مار ہے، نقل کا نظام ہے، اور یہ ساری ریالٹیز ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر بھی ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ اس نظام کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اور اس نظام میں بینیفیشری کون ہے؟ جو بل پاس کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم رولا ڈالتے ہیں اور بل پاس ہو گیا، اور بل کو گولا مارو بھائی، بل جیسا بھی ہے اس کا متن جو بھی ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ جنہوں نے پاس کیا ہے نا، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دو، عوام کے کٹہرے میں، ہاں بھائی بتائیں۔ اور جو اگر وہ بل پاکستان یا قوم کے حق میں ہے تو پھر ان لوگوں کو فوری طور پر کٹہرے پہ کھڑا کریں جو ایک اچھے بل کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں خام خواہ میں۔ ان کو دیکھیں انہوں نے پیسے کہاں سے لیے ہیں، وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ تو عدل ہو گیا، میں نے دونوں باتیں کر دیں تاکہ میرا جو مشرب ہے، میری جو تربیت ہے، وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ یا حی یا مدیہ، کیسے ہو؟ افضل، سب ٹھیک ہے؟ یا حی یا قیوم۔ مدیہ، یہ جو پیٹرنز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا، کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، قیامت کیوں آئے گی؟ حالات بنیں گے تو قیامت آئے گی نا۔ میں آپ کو ایک بات رہ گئی تھی درمیان میں، وہ بڑی دلچسپ ہے، کسی دن صرف اس پہ بات کریں گے، تھوڑا سا آپ کو مزید بتا دیتا ہوں۔ قیامت کیسے آئے گی؟ کیمسٹری یا فزکس چینج ہوگی، تھوڑی سی بیالوجی چینج ہوگی، نسلیں کیسے بدل رہی ہیں، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں چلیں۔ بیٹری، ویسے مجھے میسج آ گیا کہ بیٹری لو ہے۔ یہ جو موسم ہے نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کیمسٹری کو، اس بیلنس کو ہارمنی میں رکھنے کے لیے افضل ویسے پھل اور سبزیاں دیے تھے فطرت میں، جیسا علاقہ تھا نا اس طرح کی جڑی بوٹیاں، پھل دیے تھے، تاکہ کدو کھا کر، تربوز کھا کر ہمارے جسم کی کیمسٹری کا بیلنس قائم رہے۔ جو چیزیں اس موسم میں ہمارے ایمیون سسٹم میں آنی چاہیے وہ فطرت ہمیں دے رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلے زمین کو خراب کیا، پانی کو خراب کیا، سپرے کر کر کے چیزوں کو خراب کیا، ہم نے ان کی کیمسٹری بدل دی، سمندروں کو پلوٹ کر دیا، ہواؤں کو پلوٹ کر دیا، تو زہریلی ہو گئی بہت ساری چیزیں۔ پھر بھی زمین ماں ہے، مہربان ہے، بڑا فلٹر کرتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈبہ خوراکیں، یہ ڈبے کے دودھ جس کے بارے میں انہوں نے اربوں روپیہ لگا کے یہ مشہور کروایا کہ جراثیم سے پاک ہے، جراثیم سے پاک دودھ، یہاں پہ بھی وہی کوڈنگ ہوئی ہے۔ امریکہ کا ڈبے کا دودھ جو ہے نا وہ خالص ہوگا، میں مان سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں ڈبے سے باہر والا جو ہے وہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو جو ڈبے میں بند ہے اللہ ہی جانے کہ وہ فیکٹری نے کیا کچھ بند کر کے ڈال دیا اس کے اندر۔ لیکن چونکہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، بزنس ہیں، آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو کیمسٹری چینج ہو گئی ہمارے وجود کی۔ امیون سسٹم کمزور کیوں نہیں ہوگا کہ جب کیمسٹری، فطرت بنایا ہمیں فطرت نے، اور ہم اس کے اوپر نقلی غذائیں لگا رہے ہیں، بن موسم کے پھل اور سبزیاں، بن موسم کا موسم، آرٹیفیشل موسم ہم نے بنایا، نہ ہمیں جسم کو دھوپ لگتی ہے نہ ٹھنڈ لگتی ہے،
نہ کبھی اس وجود پہ ہم بارش برسنے دیتے ہیں، نہ مٹی لگنے دیتے ہیں، تو نازک ہو جائیں گے، نازک اندام ہو جائیں گے۔ تو قیامت بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ اخلاقی طور پر بھی ڈیزاسٹر یا ڈومز ڈے اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ویلیوز نارمز ہوتی ہیں نا کسی سوسائٹی کی، ان کے اندر کیٹاسٹرافک سچویشن آ جاتی ہے، ہریکینز آ جاتے ہیں، ٹورنیڈوز پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہوائیں مختلف سمتوں سے، دیکھیں نا پانی کا کٹاؤ ہے، پانی اگر بہہ کے آ رہا ہے اور راستے میں ہم نے بند باندھ دیا ہو تو وہ پانی کہیں دائیں بائیں سے نکلے گا۔ جیسے ہر سال ساون میں وڈیرے اپنی فصلوں کو بچا لیتے ہیں، کچھ وڈیرے، اور قانون ان وڈیروں کو بچا لیتا ہے، اور وہ جو غریب ہاری ہوتے ہیں ان کی فصلیں بہہ جاتی ہیں ہر سال۔ اور کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ نظام آج تک کسی وڈیرے کو سزا نہیں سنا سکا، چونکہ وہی وڈیرے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی وڈیرے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کی نسلیں اور فصلیں دونوں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ان کو ایوانوں میں بٹھاتا کون ہے؟ ہم کیوں بٹھاتے ہیں؟ بٹھوایا جاتا ہے بھائی۔ ہماری صفوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کنونس کر لیتے ہیں ہر سال 5 سال بعد، وہ مولوی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، شاہ جی ہوں، لمبردار صاحب ہوں، استاد محترم ہوں، کوئی نہ کوئی کنونس کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوشیلا کزن ہی ہو، وہ کہتا ہے تانوں نہیں پتہ یا یہ آگے سورج آپ کو دکھاؤں نا، بلکہ سورج کی طرف پشت کریں گے، ہم سورج کی طرف پشت کریں گے، اور وہ دستانی میرے پیر والا ڈیرا۔ جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں نا تو سورج جیسے چراغ ہماری پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس لیے قطب نما کی جب بات کرتا ہوں تو خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں، پھر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلمان سٹوڈنٹس کو اس طرح کرنا چاہیے، منہ طرف قبلہ شریف کے کریں، ایران، افغانستان، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر سوچ لیں باقی ساری ڈائریکشنز اسی طریقے سے۔ تو یہ جو کیمسٹری ہے نا افضل، یہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو آربٹس میں موو کر رہے ہیں، ایک ذرا سی کیمسٹری چینج ہوگی تو جو میں نے آپ کو 5 صورتیں ابھی دی ہیں، اس سے پہلے بھی 10 صورتیں پڑھ چکے، آپ نے اس میں قیامت کی نشانیاں دیکھی ہوں گی جگہ جگہ پہ۔ آسمان پھٹ جائے گا، چاند تارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، یہ جو پہاڑ ہیں جمے ہوئے اتنے سخت، یہ بھربری مٹی بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے اور ہوا میں اڑیں گے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیمسٹری، فزکس، جیالوجی۔ اللہ کی ذات نے 29ویں سپارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مدثر، مزمل غور سے پڑھیں۔ اگر وہ زمین کا پانی کھینچ لے تو کون ہے جو اس زمین کے اوپر پانی لا سکتا ہے؟ اگر وہ بارشوں کو حکم دے کے رک جاؤ، کون برسا سکتا ہے اس طرح؟ وہ ویپرائزیشن کا پروسیس ہی نہ ہونے دے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ وہ زمین کو حکم دے کہ اے زمین، جتنی فصلوں کے بیج انسانوں نے لگائے ہیں تم ان فصلوں کے بیجوں کو ضائع کر دو، کون کہنا نا اس نے؟ تو یہ زمین باخدا وہ کیمسٹری پیدا کر دے گی اپنے اندر، ایسا کیمیکل ری ایکشن ہوگا کہ سارے بیج جل جائیں گے۔ وہ باغ والوں کا سورۃ والقلم میں، وہ باغ والے جو تھے نا وہ بھی اکڑ خور ہو گئے، ان میں ایک تھا سمجھانے والا، تو جب صبح گئے تو کہتے ہیں نہیں یہ ساڈا باغ نیچے ہے بھی، اسی کرے بھول گئے ہاں، ساڈا تے اچھا خاصا ہرا باغ ہے، وسدا باغ سی ساڈا، چھڈ کے راتی وسدا گئے سن، تو رات کو وسدی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں آباد، صبح کو وہ ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، کڑک کو حکم دیتا ہے۔ وہ جو پہاڑوں میں گھر بناتے تھے نا عاد، وہ چنگاڑ ایسی پیدا ہوئی کہ وہ جس مضبوط گھر میں رہتے تھے وہی لیزر ٹیکنالوجی ان کے خلاف استعمال ہو گئی۔ تو جو کچھ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے نا وہی ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بڑا مضبوط گھر بنایا ہو نا، تو اگر زلزلے میں کولیپس کرے
تو وہ سیمنٹ سریا ہی ہمارے اوپر گرتا ہے، اور کچی کلی ہوتی ہے وہ گرے گی تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتا ہے. صرف زمینی سائنس نہیں، قوم لوط کے کام اب انڈر دی کور آف لا شروع ہیں. قوم لوط والے کام، یہی گیز اور لیسبینس والے. کل پرسوں کو ٹی وی اینکر بھی بول رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا یہ کام شروع ہو چکا ہے. کریں گے کیسے؟ ایک دم سے نہیں ہوتا. جب وہ نفسیاتی پیٹرنز کو جانتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ سٹیپ پہ سٹیپ لے کے آنا ہے. نشہ ایک دم نہیں لگتا، یاد رکھیے. 1 سوٹا 2 سوٹے 4 سوٹے 5 سوٹے جناب 600، آہستہ آہستہ وہ چرس اور ہیروئن کی طرف انسان جائے گا. چڑیا بھی ایک دم سے ٹوکرے کے نیچے نہیں آتی، بکری کو بھی کرنا پڑتا ہے. چیزوں کو آلٹر کیا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے کسی قوم پر غالب آ جانا جدید دور کی جنگ کا ٹول نمبر 1 ہے، ہتھیار نمبر 1. اس کو آپ سائی آپ کہہ لیں، انفارمیشن وار کہہ لیں، جو مرضی دل کرتا جی کہہ لو یار، جو دل کرتا جی کہہ لو. غیر محسوس طریقے سے، اور وہ اس میں کون استعمال ہوں گے؟ نادان دوست. یہ جو کچھ پوسٹیں آپ وائرل کر رہے ہیں دیکھے سنے بغیر، یہ ماحول سازی ہے. یہ جو کھوکھلی مخالفت ہے یہ ماحول سازی ہے. بغیرتی پتہ کب آتی ہے؟ قسطوں میں انسان بغیرت ہوتا ہے. قسطوں میں انسان کی یا قوم کی غیرت کا سودا ہوتا ہے، اور پلانڈ طریقے سے ہوتا ہے. مزید اوپن کر کے بتا دوں، محتاط لفظوں میں بتاؤں گا. کوئی مارنے والا جانور ہو نا، دولتیاں مارنے والا گدھا یا سینگ مارنے والا بیل، تو ایک دم سے اس کو انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا. سانپ ہے نا بیٹھا ہوا ہے، تو ذرا سی چھڑی کریں گے نا تو وہ ایک کھڑا ہوگا. پرندہ بھی آہستہ آہستہ ٹرسٹ گین کرتا ہے. کسی کو رام کرنا ہو تو آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے. قوموں کو بھی آہستہ آہستہ رام کیا جاتا ہے. بے حیائی ایک دم سے نہیں پھیلتی، تھوڑا تھوڑا کر کے زوال نکلتا رہتا ہے. ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے. خاندان دادا ابو کے دور میں جو کام ہوا تھا، عین ممکن ہے کہ پوتے میں جا کے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. خاص کر یہ جو حرام کمانا ہے نا، حالانکہ یہ بڑی جلدی نکلتا ہے لیکن نکلتا ہے زمانے میں. جو حرام کما کے بچوں کو پال رہے ہیں ان کی نسلوں کو بغیرت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لکھ رکھیں اپنے پاس، شاہجیدہ فتویٰ جی. پورنوگرافی کو دیکھ کر بچے پیدا کرنے والے بچوں کو شرم و حیا سکھانا چاہیں گے تو کیا بنے گا؟ بس اس سے زیادہ اس جملے کی وضاحت نہیں کرتا. میری بیٹیاں بیٹے، آپ نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، باوضو حالت میں، نماز کی حالت میں، درود و سلام کی حالت میں اگر آپ نے بچوں کی بنیاد رکھی ہو تو بہتری کے امکانات ہیں. جن انتخابات کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، کرپشن سے ہوتا ہے، نمود و نمائش سے ہوتا ہے، جھوٹے وعدوں سے ہوتا ہے، آپ اس نظام سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے لیے خیر کا بندوبست کرے گا. جنہوں نے جھوٹ بول کر ووٹ لیے ہوتے ہیں وہ سچے قائدین نہیں ہوتے. وہ کبھی کفر کی ان سازشوں کی راہ نہیں روک سکیں گے. آج میٹھو شاہ نے جناب پھٹے پان چھڑے جو میں تم دس رہے ہیں، لکھ لینا اپنے پاس. یہ باتیں کبھی یاد کرو گے جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے. یا حیو یا قیوم. اور میں آپ کو کیوں یہ کہتا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے دعا کریں میں چلا جاؤں؟ میں پیٹرنز کو دیکھتا ہوں. ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا نظام اور جو ہماری گلیوں کی صورتحال ہے،
ہر سال جو اس میں بدترین اضافہ ہو رہا ہے. پتہ ہے مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں تقریریں نہیں سنتا، آپ جذباتی بیان والی تقریریں تو سنتا ہی نہیں نا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے، محمد بن قاسم کے قصے بچپن میں اپیل کرتے تھے بہت زیادہ. میں اب گلیوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا ہوا طویل عرصے سے. میں مسجد کی بات گلی میں آ کے دیکھتا ہوں کیا اثرات ہو رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں مسلم ممالک کا تعلیمی نظام کہاں پہ ہے، سائنٹسٹ ہمارے کہاں پہ ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی بولی کیسی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو بڑی بڑی کانفرنسز میں اور ہالز میں پالیسیز بتائی جاتی ہیں نا ایجوکیشنز کی، وہ پولیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اخلاقی اثرات کیا ہو رہے ہیں بچوں کی زندگی پہ، اسٹوڈنٹس کی زندگی پہ. تو گفتار کیا ہے ان کی، ان کا گراف کا لیول کیا ہے، اور وہ کس طرح، کتنے لوگ، کتنے فیصد. تو مجھے نظر آتا ہے کہ بہت کم لوگ اکا دکا کامیاب ہو رہے ہیں. یا تو اسٹوڈنٹ میں اپنا پریشر بھی تھا، زور بھی تھا، اس نے خود بھی زور لگایا، بڑا ایکسپوجر بھی ملا اس کو، لک بھی کہہ لیں اس کو، سفارش بھی کہہ لیں، کچھ ہوگا، کچھ نے رشوت دی ہوگی. ادروائز میجارٹی یہ جو ڈگریاں لیے پھرتے ہیں نا کہ سر جی سانو چوکیدار رکھ لو. ایم سی ایس کیا وہ بندہ میرے پاس آیا تھا ایڈورٹائزنگ میں کہ سر پلیز، نوجوان، میں اس وقت کریٹو ڈائریکٹر تھا، تو مجھے کہتا سر پلیز. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار یو ہیو ڈن ایم سی ایس، کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹر کیا ہوا. کہتا سر جاب نہیں مل رہی. اس وقت پھر میں نے فیصلہ کیا تھا 2009 میں کہ میں اسکل کی باتیں کروں گا لوگوں کے ساتھ. 2009 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور پہلے خود رول ماڈل بنا. میری پوری فیملی کو پتہ ہے میں لٹریچر کا بندہ، کدھر یہ گرافک ڈیزائن، یہ ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ ورڈ پریس، یہ پروگرامنگ، یہ HTML CSS جاوا اسکرپٹ PHP. میری بلا سے میں کیا جانتا تھا ان کو، لیکن پہلے کر کے دکھایا کہ میرے جیسا بندہ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر یہ کر سکتا ہے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ تو نوجوان ہو بھائی. میں بھی شکوہ کر کے بیٹھ جاتا نہیں. تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پالیسیز جو بن رہی ہیں، آپ کو یہی بتایا جاتا رہے گا کہ یہ آپ کے حق میں ہے، یہ بھی حق میں ہے یہ. اور ہر سال تھوڑی سی لائن ایسے کرنی ہوتی ہے. لائن یہ اس کا منڈ دیکھ رہے ہیں، منڈ یوں سمجھ لیں کہ 2021 میں یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، یہ 2022، یہ 2024. ڈیوائڈ دیکھ رہے ہو کدھر جا رہی ہے. جب کسی کو راہ سے ہٹایا جاتا ہے تو شروع میں ایک سٹیپ ہٹتا ہے، 1 ملی میٹر، ایک سوتر. 30-40 سالوں میں اس قوم کا بھرکس نکل جاتا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو پیٹرنز کو دیکھتے ہیں، عروج و زوال پہ جن کی نظر ہے، اور جنہیں پتہ ہے کہ کوئی قوم کیسے تباہ ہوئی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ سر پکڑ کے اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ سنا رہے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں سب اچھا ہے. یوں سمجھے نا، اوپر وزیر اعظم ایک بیٹھا ہوا ہے، نیچے مشیر ہے، وہ کہتے ہیں سر جی سب اچھا ہے. یا IG صاحب وہ نیچے ان کو رپورٹ ملے، سر جی سب اچھا ہے، عدل ہو رہا ہے سر جی، لوگوں نال انصاف ہو رہا ہے سر جی. اور 2-4 ڈاکومنٹریاں بھی بنا دی جائیں، پیسے لگا کے ٹی وی پر اشتہار بھی چل جائیں خوش اخلاقی کے، لیکن پتہ چلے کہ خوش اخلاقی صرف ٹی وی پہ آئی ہے. تو وہ جو کام اصل میں ہو رہا ہوتا ہے نا گراس روٹ لیول پہ، وہ تبدیلی لاتا ہے. تقریریں تبدیلی نہیں لاتی. کسی جگہ وزیر صاحب پہنچ کے شوز پہن کے گٹر صاف کرنے سے ملک کے گٹر صاف نہیں ہو رہے. گٹر صاف ہوں گے رویے کے گٹر بدلنے سے. جب رویوں کے گٹر ابل رہے ہیں تو باہر کے گٹر صاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ تو فوٹو سیشن ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے. مان جاؤ تو ٹھیک، سمجھ جاؤ تو ٹھیک، نہیں تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا بھائی. اذان دیتی جے مٹھی شاہ نے کیپٹل چ کھلو کے اپنی بے جی دے صدقے دے دیتی اذان. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا، کبھی اس پہ تحقیق ہوگی کہ ونس اپان اے ٹائم دیر واز ون مٹھو شاہ، دا بیلوڈ سن آف بے جی. اللہ کریم میری بے جی کے درجات بلند کرے، آپ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. اللہ کریم آپ کی ماؤں کے جو دنیا سے چلی گئیں اور باپوں کے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے.
اللہ قریب ہم سب کو بخش دے، ہمیں راہ ہدایت پر رکھے، ہمارے اکابرین کو مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم سانپ ہر سال سانپ کے گزرنے کے بعد لکیر پیٹتے ہیں، کاش ہم یہ رویہ بدل دیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ دعا کریں کہ ہم وہ وقت دیکھنے سے پہلے چلے جائیں، تو کسی وجہ سے کہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کو روکنے کے لیے آپ کو جو قوت و اختیار چاہیے وہ امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کرونا ہے تو ہم نے مان لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین علاج کرے گی، ہم نے مان لیا۔ وہ کہہ دیں گے کہ یہ ویکسین ٹھیک نہیں تھی، اب یہ جو ویکسین آئی ہے یہ ٹھیک ہے، ہم وہ بھی مان لیں گے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ڈبے کا دودھ بڑا اچھا ہے، اور ایک لحاظ سے شاید ٹھیک ہی ہو، چونکہ جو دودھ ہمارے گھروں میں گوالے پہنچاتے ہیں وہ بھی کتنا کی اچھا ہے۔ تو بھائی جان ہے جڑے گجر نے نا، مہربانی کر کے شاہ جی دی گل سن لین ذرا، جے دودھ ساڈے تک صحیح پہنچدا نا تو اج ڈبے والے نوں اسی کامیاب نہیں سی ہون دینا۔ مہربانی کرو، مینوں پتہ تہاڈے نال بھی بڑے مسئلے نے، سڑکاں دے اوتے تہاڈے کولوں دودھ لے کے ادھا دودھ تہاڈا ختم ہو جاندا ہے بغیر فیس دتے ہاں، نہ دیو گے تو فوڈ انسپیکٹر تہاڈے دودھ نوں خراب قرار دے دے گا۔ چٹ لانی ہے نا ایک یار، پنجابی بھی میں، میرا مطلب ہے کہ یہ میری جان ہمارے معاشرے کی وہ ریالٹیز ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوں ان کو پتہ ہے، اس کا سلوشن نہیں نکالتے وہ، دے ڈونٹ کیئر۔ یہ ووٹر ہیں نا ان کے، یہ سارے ووٹر ہیں، ووٹروں کی باتیں تو نہیں نا کی جاتی اس طرح۔ ووٹروں کو ان کے مزاج سے ہٹا دیا تو ہو سکتا ہے وہ ووٹر ہی نہ رہے۔ پیر صاحب کو ایسی ویسی گل کر دینا، مرید کہے میں آج تو تھوڑا مرید ہی نہیں، تو پیر کو انٹیکٹ رکھنا ہے وہی شعور، وہی کلچر، تاکہ اس کا مرید بھی انٹیکٹ رہے ارادت کے ساتھ۔ آج تے بھائی یا ہی یا کہیو افضل اس درخت نو نظر نہ لگ چھے کرے۔ یہ جو درخت ہے نا یہ جلالی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی جلالی مخلوق رہتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں میں جمالیات کے ساتھ رہوں، میں مٹھو شاہ، اور مجھے اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ اے جلال جان دے، نہ روک۔ میں غریب ماڑا یا بندہ بھائی، پیدل چلنے والا، چائے پینے والا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ۔ تو اس نظام کو پکڑنا ہوگا